الحمد والصلاة والسلام اصول فارسی درس نمبر 53۔ اپنی ترتیب کے مطابق ہم مرکب ناقص کا بیان پڑھ رہے تھے، اس کی 10 اقسام اور 10 اقسام میں سے پہلی قسم مرکب اضافی کا بیان پڑھ رہے تھے۔ تقریباً مرکب اضافی کا نصف بیان ہم نے پڑھ لیا تھا۔ مرکب اضافی کی اردو میں پہچان۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، جیسے غلام زید، زید کا غلام۔ اور اردو میں مرکب اضافی کے ترجمہ میں ان 9 لفظوں میں سے، جو کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، کا کی کے را ری رے ناری نے ضرور آئے گا، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان لفظوں میں سے نہ آئے اور وہ مرکب اضافی ہو۔ عمومی طور پر ان 9 لفظوں میں سے اکثر جو ہے وہ آتا ہے مرکب اضافی میں۔ فائدہ: جب مضاف الیہ ضمیر ہو تو مرکب اضافی کے اردو ترجمہ میں را ری رے آئے گا، جیسے غلام من، میرا غلام، دستہائے من، میرے ہاتھ، کتاب من، میری کتاب۔ یہ جو سارا فائدہ انہوں نے بیان کیا ہے، یہ اکثری ہے، اکثری، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی اٹل بات اور قاعدہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا، بلکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب مضاف الیہ ضمیر ہو تو ترجمہ میں اکثر را ری رے آئے گا، اور جب مضاف الیہ لفظ خود یا خیش ہو یا ایسی ضمیر مضاف الیہ ہو جو خود کے معنی میں ہو تو مرکب اضافی کے اردو ترجمہ میں نا نی نے آئے گا، جیسے قلم خود، اپنا قلم، غلامان خود، اپنے غلام، کتاب آئے خیش، اپنی کتابیں۔ خاناند زید پسرش را، زید نے اپنے بیٹے کو پڑھایا۔ اب یہ خاناند، یہ خاندان پڑھنا سے متعدی بنایا گیا ہے، متعدی کی بحث آپ نے پوری پڑھی ہے۔ خاندان سے خاناندن، زید نے اپنے بیٹے کو پڑھایا۔ ان کے علاوہ اگر کوئی لفظ مضاف الیہ بنے تو مرکب اضافی کے اردو ترجمہ میں کا کی کے آئے گا، جیسے حبیب خدا، خدا کا حبیب، حال طفلی، بچپن کی حال، غلامان زید، زید کے غلام۔ فائدہ: مرکب اضافی با اعتبار ادوات ربط 3 قسم پر ہے۔ مرکب اضافی کی 3 قسمیں ہیں ادوات ربط کے اعتبار سے۔ ادوات ادات کی جمع ہے، ادوات ادات کی جمع ہے۔ ادات کہتے ہیں کوئی بھی ایسا حرف، یہاں اب حرف جو ہے نا وہ حکمی طور پر ہے، نہ کہ معنوی طور پر۔ جیسے حروف جارہ کہا جاتا ہے، از حرف جار ہے، حرف جار ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے حرف تو ہوتے ہیں الف، بے، تے، سے، یہ تو الف اور زا کا مرکب ہے، یہ تو لفظ ہے، تو یہاں حرف جو کہا جا رہا ہے یہ حکمی طور پر کہا جا رہا ہے۔ اضافت بمعنی از، اضافت از کے معنی میں ہو، از کا معنی ہوتا ہے سے، لغوی معنی ہوتا ہے سے، عام مشہور معنی، جیسے انگشتریے طلا، سونے سے انگوٹھی، یعنی کہ سونے کی انگوٹھی، یعنی سونے سے بنائی گئی۔ یہاں ہے تو اضافت
کا کی کے ترجمہ کریں گے، لیکن اس کا معنی از والا ہوگا کہ یہ انگوٹھی سونے سے بنی ہے، اصل میں انگوشتری از طلا۔ اضافت بمعنی در، جیسے خواب سحر، صبح کی نیند، اصل میں ہے خواب در سحر، خواب در سحر، صبح میں خواب، یہاں ہو رہی اضافت ہے صبح کی نیند ہے، لیکن ترجمہ یہاں در والا، حقیقی مراد یہاں اضافت سے در ہے۔ اضافت بمعنی برائے، جیسے اسب سفر، سفر کا گھوڑا، ترجمہ تو اضافت کا ہم کا کی کے کریں گے، لیکن معنی اس کا جو ہے حقیقی معنی جو ہے وہ برائے کے معنی میں اضافت آ رہی ہے۔ سفر گھوڑا، وہ گھوڑا جو سفر کے لیے ہو، برائے کا معنی ہوتا ہے کے لیے، در کا معنی ہوتا ہے میں، لکھ لو۔ فائدہ، خیال رہے مضاف الیہ یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف عام سے خاص ہو جائے گا، یعنی اس کے شرکا کم ہو جائیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مضاف الیہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، اگر معرفہ ہوگا تو اس کی معرفت کی وجہ سے مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا، اگر نکرہ ہوگا تو مضاف عام سے خاص ہو جائے گا۔ جیسے مثالیں دیکھیں، جیسے غلام زید، زید اب معرفہ ہے، زید آپ نے معرفہ کی اقسام میں مقدمہ میں پڑھا ہے، معرفہ کی سات قسمیں ہیں، ان میں سے ایک مرکب و اضافت بھی تھا، توجہ، مرکب و اضافت بھی تھا، تو وہ مرکب و اضافت یہی تھا، آج اس کا تذکرہ بھی آ گیا۔ غلام زید، اب زید دیکھو معرفہ ہے، اس میں کیا معرفت کی علامت ہے؟ یہ خاص نام ہے، زید خاص نام ہے، تو اس کے معرفہ ہونے کی وجہ سے غلام بھی معرفہ ہو گیا، مضاف بھی معرفہ ہو گیا، غلام معرفہ اور خاص ہو گیا ہے کیونکہ زید معرفہ ہے، اور غلام انسان، اب انسان نکرہ ہے، انسان عام لفظ ہے، اس کے اندر بہت سے انسان شامل ہوتے ہیں، زید، عمر، بکر وغیرہ وغیرہ، اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں، تو یہ عام ہے، تو یہ نکرہ ہے۔ اب نکرہ کی طرف نکرہ کی اضافت کی تو جو مضاف نکرہ ہے وہ عام سے خاص ہو گیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اضافت سے پہلے غلام عورت اور مرد دونوں کا ہو سکتا تھا، اضافت کے بعد عورت کے غلام ہونے کا احتمال ختم ہو گیا، عام سے خاص ہو گیا، صرف مرد کا غلام رہ گیا، اسی لیے قانون ہے، یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ معرفہ کی طرف اضافت کریں گے تو تعریف کا فائدہ حاصل ہوگا، یعنی کہ معرفہ ہونے کا فائدہ حاصل ہوگا، جو مضاف ہوگا وہ بھی معرفہ ہو جائے گا، یعنی معرفہ بنانے کا، اور نکرہ کی طرف اضافت کریں گے تو تخصیص کا فائدہ ہوگا۔ تخصیص کیا ہوتی ہے؟ یعنی تقلیل شرکا، یعنی شرکا کو کم کرنے کا فائدہ دیتی ہے، یہ شرکا کو کم، یہ تقلیل شرکا کیا ہے اس کو سمجھو۔ جیسے ہم نے کہا کہ انسان، اب انسان کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ آ گئے، ٹھیک ہے، مگر ہم نے پھر کہا کہ مسلمان انسان، تو اب بہت سے لوگ کافر لوگ نکل گئے، تو یہ ہوتا ہے تقلیل شرکا، اب اس انسان لفظ کے شرکا جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں مسلمان کی قید کی وجہ سے۔ اسی طرح ہم نے جب غلام انسان کہا، ٹھیک ہے، غلام انسان کہا تو یہ عام تھا، عورت کا بھی ہو سکتا تھا، مرد کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن جب ہم نے غلام مرد کہا تو غلام مرد کی قید نے عورت کا غلام ہونے کا احتمال جو تھا اس کو نکال دیا، اس کو کہتے ہیں تقلیل شرکا، تقلیل معنی کم کرنا۔ فائدہ، مضاف اور مضاف الیہ دونوں ایک دوسرے کا غیر ہوتے ہیں، یعنی دونوں ایک ذات نہیں ہو سکتے کہ مضاف سے مراد بھی وہی ذات ہو اور مضاف الیہ سے مراد بھی وہی ذات ہو،
جیسے ہم کہیں کہ محمد رسول اللہ، تو یہ لفظ غلط ہے۔ محمد سے مراد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور رسول اللہ سے مراد بھی آپ کی ذات ہے۔ جب ہم کہیں رسول خدا تو پھر یہ اضافہ ٹھیک ہے، اللہ کا رسول، رسول ذات